السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چمکتے چہرے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابراہیم چترالی۔ آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، جامعۃ علماء اسلام ضلع شرقی کے امیر اور مدرسہ افضل العلوم کے محتمم حضرت مولانا فتح اللہ صاحب۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے وقت دیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور مجھے جو ہے وہ اظہار خیال کا موقع دیا۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ چونکہ ضلع شرقی کے امیر ہیں، تو ضلع شرقی میں آج کل جماعت کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں؟ آج کل کرونا کی وجہ سے سیاسی سرگرمیاں معطل ہے، اور ہمارے جنرل سیکرٹری راشد سمرور صاحب نے بھی حکم دیا ہے۔ اس وقت ہم ذاتی طور پر ساتھیوں سے ملتے ہیں اور ہم کرونا کے سلسلے میں جو جماعتی ہدایات ہے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، جیسے لوگوں کو راشن تقسیم کرنا اور اس قسم کے جو خدمات ہے وہ ہمارے ساتھی سر انجام دے رہا ہے۔ مولانا صاحب، فی الحال تو جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ معطل ہے، مولانا فرمان صاحب کے حکم بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ جو آزادی مارچ جو کراچی سے شروع ہوا اور پھر پاکستان میں رکی، وہ اسلام آباد میں رکی، اس کے بعد واپسی پھر پلان 2 بھی ہوا جو ہپ ریویئر روڈ پہ ہوا، تو اس میں ضلع شرقی نے کیا کارکردگی دکھائی؟ الحمدللہ آزادی مارچ میں ضلع شرقی نے بھرپور شرکت کی، اور ہمارے ہر یوسی سے کثیر تعداد میں ساتھی گئے، اور میں خود 17 دن وہاں پہ رہا، اور کسی قسم کے ہر قسم کے جو ہے قربانیاں ہمارے ساتھیوں نے دی، اور انتہائی جو ہے ہمارے ضلع شرقی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکثر جو ہے تمام ضلعوں سے جو ہے وہ بہت اس سلسلے میں آگے تھی۔ مولانا صاحب، ہم کچھ آپ کے شخصیت کے متعلق بھی سوال کرتے ہیں، غیر سیاسی سوالات، کہ آپ نے جامعۃ علماء اسلام ہی کیوں جوائن کی؟ پاکستان میں اور بھی مذہبی جماعتیں ہیں اور بھی سیاسی جماعتیں کسی اور جماعت میں شمولیت اختیار کر لیتی، کیا وجہ تھی کہ آپ نے جامعۃ علماء اسلام میں ہی شمولیت اختیار کر لی؟ الحمدللہ جامعۃ علماء اسلام علماء ہند سے ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ جامعۃ علماء اسلام واحد جماعت ہے جو اسلامی نظام کے لیے کوششیں کر رہی ہے، واحد جماعت ہے کہ جنہوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا ہے۔ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کڑی ہے جو آج تک جو ہے ہمیں پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھنا، اس میں شامل ہونا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مرتے دم تک اس جماعت کے ساتھ رہیں گے، اس لیے کہ جماعت یہ واقعی علماء دیوبند کی جماعت ہے، حق جماعت ہے۔ یہ تمام جماعتوں میں برحق جماعت صرف جامعۃ علماء اسلام ہے، اس لیے ہم اس میں کام کر رہے ہیں۔ چونکہ مولانا فتح الرحمان صاحب تو جامعۃ علماء اسلام کے امیر، ان سے تو ویسے بھی محبت ہوگی، تو جامعۃ علماء اسلام میں مولانا فتح الرحمان صاحب کے علاوہ کون سی شخصیت ہے جس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہے اور پسندیدہ شخصیت آپ کے؟ الحمدللہ مولانا صاحب کے بعد ہمارے کئی جو بڑے ہیں وہ سب سے ہم متاثر ہیں، اور سب ہمارے قابل احترام ہیں۔ آپ کب سے جامعۃ علماء اسلام میں ہے؟ جامعۃ علماء طلباء اسلام کے زمانے سے ہیں یا اب بھی شامل ہوئے جماعت میں؟ میں تو 1985 میں جب میری فراغت ہوئی ہے، اس وقت میں بنارس میں پٹھان کالونی میں امام تھا، اور اس وقت اپنی یونٹ کا جو ہے امیر تھا۔ اس زمانے سے تقریباً 35-36 سال سے میرا تعلق جامعۃ علماء اسلام کے ساتھ رہا ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہوں گا۔ مولانا صاحب، آپ کی جماعت میں ایک کیا نام ہے، ڈنڈا فورس جسے کہتے ہیں عام طور پہ، اور انصار اسلام کے رضاکار جنہیں کہتے ہیں عام طور پہ، انہیں لوگوں نے ایک زمانے میں پروپیگنڈا کیا کہ یہ ڈنڈا فورس ہے، اور کسی نے اسے کہا کہ یہ دہشت گردوں کی فورس ہے، کسی نے کہا کہ یہ اسلام آباد کو یرغمال بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس کورونا کے موجودہ حالات میں وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے انصار اسلام کے بارے میں؟ الحمدللہ انصار اسلام ہمارے ایسے ساتھیوں کے اور خدمت کرنے والوں کی جماعت ہے جو ایسے مشکل وقت میں وہ لوگوں کی بھی خدمت کرتے ہیں اور جماعت کی بھی خدمت کرتے ہیں، اور وہ ایک پرامن فورس ہے ہمارا، اور الحمدللہ اس مسئلے میں قائد جمعیت کے حکم پر انہوں نے ہر جگہ قربانیاں دی ہے اور دیتے رہیں گے۔ آخری سوال ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس الحمدللہ اس سلسلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جامعۃ علماء اسلام کے ساتھ جو ہے وہ وابستگی رکھ کے، اور جامعۃ علماء اسلام کے ساتھ تعلق رکھ کے، یہ دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اللہ پاک کی جماعت کے ساتھ ہمیں قائم و دائم رکھے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے حضرت مولانا فتح اللہ صاحب جو بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ اپنے میزبان محمد ابراہیم چترالی کو اجازت دیں۔